کیونکہ علم سیکھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. پاگل آدمی علم حاصل کر سکتا ہے؟ پاگل، دیوانہ، مجنون، جس کا دماغ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ علم حاصل کرنے کے تو عقل چاہیے. یہ جو عقل ہے نا، عقل کی غذا کیا چیز ہے؟ عقل کی بھی غذا ہوتی ہے. عقل کی غذا کیا ہے؟ علم. علم عقل کی غذا ہے. اور دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ کا ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا سب سے افضل ذکر ہے. اللہ، کتاب اللہ ہے نا، قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. عبادات بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ذکر کی قسم ہے. اسی طرح علم حاصل کرنا، مسئلے مسائل سننا، غور و فکر کرنا، یہ عقل کی غذا ہے. کیونکہ عقل ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے. عقل کا کام ہے سوچنا. عقل ہر وقت سوچتی رہتی ہے، غور کرتی رہتی ہے. تو اس کو صحیح چیزوں میں لگاؤ. اور دل ہر وقت کسی یاد میں رہتا ہے. دل اللہ نے بنایا ہی ہے یاد کرنے کے لیے اپنی ذات کو، لیکن یہ کسی اور کو یاد کرتا رہتا ہے. ایک شادی شدہ آدمی ہے، وہ بھی بچوں کو یاد کرتا رہتا ہے. کوئی اپنے دوستوں کو یاد کرتا رہتا ہے. تو دل کا کام ہی یاد کرنا ہے، تو اس کو اللہ کی یاد میں لگاؤ. یعنی اس کی سمت درست کر دو. اس کی سمت درست کر دو. یہ کاپیاں اٹھائیں، یہاں سے ساری کاپیاں اٹھائیں. شیطان نے اس کو کاپیوں میں ہی لگایا ہوا ہے. چھوڑ دیں. آپ پیچھے ہو کے بیٹھے ادھر، پیچھے اٹھ کے بیٹھ جائیں ادھر. شیطان اچھے بچوں کو بہکاتا ہے. یہ بچے کیا چیز ہیں، ہم جیسوں کو الٹا لٹکا دیتا ہے. شیطان پتہ ہے، شیطان جو ہے نا، بچوں کو بچہ بن کے بہکاتا ہے، بڑوں کو بڑا بن کے، عالم کو عالم بن کے بہکاتا ہے، مفتی کو مفتی بن کے، عورت کو عورت بن کے، اسی کی زبان میں، اسی کی نفسیات میں سمجھا اس کو بہکاتا ہے شیطان. شیطان جو ہے نا، شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے، اور کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے جس کو دشمن. اور اب دیکھیں آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اگر اللہ نہ بچائے تو شیطان سے بچ نہیں سکتا کوئی. اگر اللہ نہ بچائے تو شیطان سے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں. پین رکھ دیے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں اللہ کی مدد کے بغیر. تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ عطا فرما اپنی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دل اللہ نے پیدا کیا یاد کرنے کے لیے، دماغ اللہ نے عقل دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے. صحیح غور و فکر وہ آدمی کرتا ہے جس کی سمت درست ہو. سمت کس کی درست ہوتی ہے؟ جس کے پاس علم ہو. علم کس کا صحیح ہوتا ہے؟ علم غلط بھی ہوتا ہے، علم صحیح بھی ہوتا ہے. صحیح علم کس کا ہوگا؟ جس کی نیت درست ہو. جو صحیح نیت سے علم حاصل کرے گا، کیا سمجھے، اس کا ایمان اور عقیدہ اور اعمال بھی صحیح ہوں گے. لیکن اگر آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس سے دنیا کماتا ہے، پیسوں کے لیے کرتا ہے، تو اس دین کو سے کیا فائدہ؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
یعنی کوئی آدمی بھی مسئلہ پوچھنے آئے، ہر کام کے پیسے مانگے، یا پیسے تو نہ مانگے لیکن کسی کا دینی کام میں مدد کر کے پھر اس کو جو اپنی باتوں میں بہلا کے پھسلا کے اس سے کسی بہانے سے پیسے مانگے۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں کہ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور عقل کی غذا کیا ہے؟ علم، غور و فکر کرنا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ظاہر نہیں ہوئے تھے، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو آپ غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت اسما وہ کھانا لے کے جاتی تھی غار میں پہنچانے کے لیے، کبھی کبھی، اور کبھی آپ اپنے ساتھ خود لے آتے تھے۔ 5 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن آپ آتے نہیں تھے، غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نبی بنے نہیں، ابھی تو یعنی نبی تو آپ ازل سے تھے، لیکن آپ نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی نماز کا حکم آیا نہیں تھا، قرآن اترنا نہیں شروع ہوا تھا، تو وہ کون سی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا، پہلے یہ میں خود سوچتا تھا، جب میں سوچا بچپن میں، جب میں کتابوں میں پڑھتا تھا تو غار حرا میں عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بڑا سوچتا تھا کہ اس وقت اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں اترنا شروع ہوا تھا، تو آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ پر اس کا جواب پھر مجھے علماء سے، کتابوں سے مل گیا۔ تو کیا عبادت کرتے تھے؟ اور ایک ایسے ہی نہیں، کئی کئی دن وہیں رہتے تھے۔ کیا غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین چلا آ رہا تھا نا، دین ابراہیمی، اس کی کچھ چیزیں محفوظ تھیں، صحیح حالت میں تھیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی چیز پہ عمل کرتے ہوں، لیکن بہرحال زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے۔ غور و فکر بیٹھ کے کرنا ایک کونے میں، اپنے بارے میں، اس زمین و آسمان کے بارے میں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کتنا طاقتور ہوگا، اور لوگوں کی اصلاح کیسے ہو جائے، میری اصلاح کیسے ہو، ان باتوں پہ غور کرنا۔ کہتے ہیں یہ 70 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، کہ بڑے بڑے کام جنہوں نے دنیا میں کیے ہیں نا، وہ لوگ تھے جو اکیلے میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ایڈیسن تھا ایک، جس نے بلب ایجاد کیا، یہ چھوٹا گھر والا، تو وہ بیٹھ کے سوچتا تھا نا کہ یار یہ روڈوں پہ لائٹیں لگی ہیں بڑی بڑی، یہ گھروں میں تو نہیں جل سکتی، تو گھروں کے لیے کوئی ایک چھوٹا بلب ہونا چاہیے، یہ بلب کیسے ایجاد کیا جائے کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ تو اس نے غور و فکر کی، کیونکہ ہر چیز پہلے کہاں ایجاد ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے آدمی کے دماغ میں، ہر چیز پہلے کہاں پیدا ہوتی ہے، کہاں وجود پاتی ہے؟ خیال میں۔ پہلے آدمی کو خیال آتا ہے، خیال آتا ہے نا، پھر آدمی اس کی خیال کو عملی شکل میں لانے کے لیے، ظاہری شکل میں لانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں اسی طرح ایجاد ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں۔ ایک ہے لوگوں کے دنیاوی فائدے کے لیے سوچنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اور ایک ہے لوگوں کی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سوچنا، کہ لوگ جو ہیں کس طرح اللہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، نیک کام کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچیں، یہ سوچنا یہ نبیوں کا عمل ہے، یہ اس سے بڑا اجر ہے اس کا۔ لوگوں کے لیے سوچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے لوگوں کے لیے سوچا، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے سوچا،
اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ ایک چیونٹی کتنا ایک حقیر سا کیڑا ہے، جانور بھی نہیں ہے، کیڑا ہے، انسیکٹس۔ ایک چیونٹی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا دور سے، تو اس چیونٹی نے کہا اپنی چیونٹیوں سے، اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ ورنہ تمہیں سلمان کا لشکر کچل دے گا۔ اے چیونٹیوں تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ واپس، سلمان کا لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں کچل دے گا۔ اس نے یعنی ایک چیونٹی نے اپنی برادری کی فکر کی، تو آپ دیکھیں یہ اللہ کو کتنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کی قرآن میں قیامت تک کے لیے نقل کر لی، آج قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی ہمیشہ۔ حالانکہ وہ تو جانور ہیں، اسی لیے لوگوں کے لیے سوچنا نبیوں کا عمل ہے، اپنے لیے سوچنا انسانیت ہے، آدمیت ہے، اپنے فائدے کے لیے سوچنا، اور لوگوں کے لیے سوچنا نبیوں کا کام ہے۔